دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کا گٹھ جوڑ مسترد، قومی سلامتی داؤ پر لگانے نہیں دیں گے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب میں واضح کر دیا کہ پاکستان بتدریج یقینی استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی اور، قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو داؤ پر لگانے نہیں دیں گے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ 273 کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکا نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کا گٹھ جوڑ یکسر مسترد کر دیا۔ واضح کیا، فوج پاکستان اور عوام کے درمیان کسی کو تفریق پیدا کرنے نہیں دی جائے گی۔ عسکری قیادت نے اندرونی و بیرونی سلامتی کی صورتحال، درپیش چیلنجز اور آپریشنل تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور عوام کی حمایت کی بدولت پاکستان بتدریج یقینی استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فورم نے بلوچستان میں عوام کو بااختیار بنانے اور گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات کو بھی سراہا۔ پائیدار امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی ایسے اقدامات پر زور دیا۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور کمانڈرز کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ بھی کیا۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق کی۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے واضح اور قابل اعتماد لائحہ عمل کا مطالبہ کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے۔ فوج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ مئی کی جنگ میں آزاد کشمیر کے عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا وہ دن ضرور آئے گا جب مقبوضہ وادی آزاد ہوگی۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو جنگ ہوئی مئی میں، جس طرح آپ نے افواج پاکستان کے لیے پاکستان بھر کے عوام کے ساتھ تہجد کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود تھے، آپ کی آنکھیں نم تھیں، اور رب ذوالجلال سے پاکستان کی فوج کے لیے جس طرح آپ نے کامیابی کے لیے دعائیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں تھیں جس سے افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے۔ آپ پاکستان کو اور کشمیر کو نہ صرف ایک کریں گے بلکہ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے میں عظیم بنائیں گے۔ میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان کے آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپس کوئی مشین نہیں ہے، یہ ایک ویژن ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری سے حکومت کو 10 ارب نہیں 55 ارب روپے ریونیو ملے گا۔ بقایا 25% شیئرز کے فروخت سے 45 ارب ملیں گے۔ مشیر نجکاری محمد علی کی وضاحت۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر بولے، نجکاری کے فیصلے کی دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی بہت گائیڈنس رہی، فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اس میں امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ سوشل میڈیا میں کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی 10 ارب میں بیچ دی، گورنمنٹ کو ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو ملی ہے۔ تو ہم نے جو اسٹرکچرنگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں بھی پیسے ملیں تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے، تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی اور 125 بلین جو کہ پی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے اندر جائے گا، تو ٹوٹل 180 بلین کی ویلیویشن ہے پی آئی۔ 2015 سے 2024 اگر آپ دیکھیں تو 500 ارب کا نقصان کیا ہم نے 10 سالوں۔ پرائیڈ ایئر لائنز اون کرنے سے نہیں ہوتا، پرائیڈ اس طرح جاتا ہے کہ اگر ہماری ایئر لائن فلائی نہ کر سکی تو اگر ہم اس کو نہ بیچتے تو ہو نوز کہ آج سے شاید 1-2 سال کے بعد یہ فلائی نہ کر سکتے۔ فائنینشیل ایکسپرٹس پوری دنیا کے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ اس کی پذیرائی پائی جا رہی ہے۔ لاسٹ گلوری کو ری گین کرنے کے حوالے سے ایک سفر تھا، اس کا بڑی اچھے طریقے سے آغاز ہو چکا ہے۔ پوری دنیا نے اس ڈیل کو دیکھا، ایفیشینٹ تھی، ٹرانسپیرنٹ تھی، بہت اچھا تاثر پوری دنیا میں گیا ہے۔ جن کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں صرف 3 الفاظ ہیں، گیٹ ویل سون۔ پی آئی اے کے بقیہ 25% شیئرز بھی خریدنے کا ارادہ ہے۔ اس حوالے سے مقررہ وقت کے اندر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ کنسورشیم سربراہ عارف حبیب کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا فوجی فرٹیلائزر بھی پی آئی اے کی خریداری کا حصہ بنے گا۔ 75% کی تو یہ ٹرانزیکشن ہو گئی، 25% کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے، کیا آپ اس کو خریدنا چاہیں گے؟ جی، آئی تھنک ہماری انٹینشن ہے، ہماری
پہلے سے ہی تجویز تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ شیئرز سیل کرے. اس کے اندر مختلف جو آپشنز ہیں ان کو ہم ابھی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان ڈیو کورس آف ٹائم اس کے اوپر جو ہے کوئی فیصلہ کریں گے. فوجی فرٹیلائزر کتنے فیصد کا حصے دار بنے گا؟ لیڈ کنسورشیم ممبر ہے اس کو قریب وہ میچ کریں گے. اس نمبر سے وہ 0.1% جو ہے وہ بلو رہیں گے. اگر عارف حبیب صاحب کے پاس 40% شیئر ہولڈنگ ہو تو وہ 39.9% فوجی فرٹیلائزر لے سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. وفاقی کابینہ نے PIA کی نجکاری کے عمل کی توثیق کر دی ہے. قومی ایئر لائن کی نجکاری کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسپیکٹرم آکشن ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات کی بھی منظوری دے دی جس کے تحت 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی آئندہ ماہ متوقع ہے جبکہ 5G سروس کی لانچنگ بھی کی جائے گی. حکومت کی اصلاحاتی پالیسیز سے پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے. عالمی میڈیا بھی مان گیا. امریکی جریدے USA ٹوڈے کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان نئی بنیادوں پر ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اصلاحات سرمایہ کاری کے منظر نامے کو بدل رہی ہے. معدنیات ایک اور تیزی سے بڑھتا ہوا شعبہ ہے. سیاحت اور ہوٹلنگ میں بھی اہم مواقع سامنے آ رہے ہیں. پاکستان نجی شعبے کے ساتھ طویل مدتی ترقی کی بنیادیں مضبوط کر رہا ہے. اقدامات پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کا اہم ستون ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان جمعے کو پاکستان آ رہے ہیں. معزز مہمان کے شایان شان استقبال کی تیاریاں. دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سلامتی پر تفصیلی مشاورت ہوگی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دو طرفہ تجارت، معاشی تعاون اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی. UAE صدر کا دورہ باہمی تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے. شیخ محمد بن زید ال نہیان صدر بننے کے بعد پہلی بار پاکستان کے دورے پر تشریف لا رہے ہیں. تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ہے. سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم نے وزیر اعظم کی آفر دوغلاپن قرار دے دیا. کہا کہ حکومت بانی PTI کو دیوار سے لگانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. ایسے میں مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وزیر اعظم بانی سے سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں کرا سکے تو ڈائیلاگ کیوں کریں. شیخ وقاص نے واضح کیا کہ بانی PTI نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو دے رکھا ہے. بانی PTI سیاسی برادری سے مذاکرات پر تیار نہیں. وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے رشتہ دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید. ایکس پیغام میں لکھا کہ بانی نے اتنے بھیس بدلے کہ آج ان کی کوئی پہچان یا شناخت باقی نہیں ہے. ان کی زندگی کا ٹریڈ مارک اقتدار اور دولت کی لالچ ہے. بانی PTI وفا یا نظریے کی کسی بھی چیز پر یقین نہیں رکھتے. اقتدار کی جدائی میں بانی PTI نے تمام حدیں پار کر دیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا وزیر اعظم کو خط لکھ کر مذاکرات کی حکومتی پیشکش کا خیر مقدم. بات چیت کی دعوت خوشائن قرار دی. کمیٹی نے کوٹ لکھپت جیل میں قید PTI کے سزا یافتہ رہنماؤں کو پرول پر رہا کرنے کی درخواست بھی کر دی ہے. خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اعتماد سازی کے بامانی اقدامات پر ہے. فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی پر مشتمل کمیٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے بھی قومی مفاد میں چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی اپیل کی ہے. اسٹریٹ موومنٹ شروع. آئین و قانون میں رہ کر جدوجہد کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا تقریب سے خطاب. کہا آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے. ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے. کچھ جماعتوں نے اقتدار کی خاطر ہمیشہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا. سازشی عناصر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے. نوجوان ملک دشمن بیانیے اور منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں. 12 سال سے خیبر پختونخوا کو تباہ کرنے والے لاہور آئیں، ترقی دیکھیں اور کچھ سیکھ کر جائیں. سہیل آفریدی کے مشیر شفیع جان کے تحریک کے لیے لاہور آنے کے اعلان پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا ویڈیوز کی گھومنے پھرنے تک کی اجازت ہوگی، فساد نہیں پھیلانے دیں گے. ان کے وزیر اعلیٰ بھی مریم نواز کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.